یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم، السلام علیکم۔ میں ہوں منیر احمد زاہد ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور آج ہماری جو مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں ان کا نام ہے محترمہ شمیمہ اشال صاحبہ۔ آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی، اور کشمیر تحریک خواتین کی آپ سیکرٹری جنرل ہیں۔ محترمہ، آپ کو میں اپنے اسٹوڈیوز میں ریڈیو پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 27 اکتوبر کے حوالے سے۔ یہ وہ دن ہے جس دن بھارت کی جانب سے سری نگر ایئرپورٹ پر اپنی فوجیں اتاری گئیں اور ایک ایسا ناجائز قبضہ کیا گیا کہ جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ جموں کشمیر کے عوام دو قومی نظریے کے مطابق اپنی امنگوں کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کی جانب جھکاؤ رکھتے تھے، اور اس کے تمام تر جتنے بھی جغرافیائی شواہد تھے اور تجارتی اس کے جو مراسم تھے اور زمینی جو راستے تھے اور ثقافتی جو راستے تھے، مذہبی جو راستے تھے، اور یہ جو لگاؤ تھا یا ان کا جو رجحان تھا وہ پاکستان کی طرف تھا، لیکن پھر زبردستی اس قبضے کے ذریعے ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ایک غلامی کی سیاحت جو آج تک جاری ہے۔ ہم سب سے پہلے محترمہ شمیمہ اشال صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس دن کی تحریک کشمیر میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جو ہم کہتے ہیں 27 اکتوبر بلیک ڈے، پورے ریاست کے لوگ آر پار، ریاست مینز جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، اس سے باہر دنیا میں جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں وہ اس دن کو سیاہ ترین دن کے نام سے یاد بھی رکھتے ہیں، مناتے بھی ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے فوجیں اتاری، کشمیر پر قبضہ کر دیا، لیکن اس سے جو زیادہ گناونی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک پارٹیشن پلان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، سبوتاج کرنے کے لیے ایک ایسی سازش جو رچائی گئی تھی جس کو مینور کرنے کے لیے 6 مہینے چاہیے تھے ہندوستان نے۔ اس سازش کے لیے جو 3 اہم کردار تھے، مہاراجہ ہری سنگھ تھا، سردار پٹیل تھے، مہاجن جو پرائم منسٹر انڈیا کی تھی وہ، اور اس کے بعد جو انگریزوں کے وائسرائے تھے ان کے ساتھ کی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ان کی ٹیم پوری، یہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ایک ایسی سازش رچائی گئی جس کی اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کڑیاں، کیونکہ ہندوستان نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم کشمیر میں داخل ہو جائے۔ اس وقت دیکھیے گا کیا ہوتا ہے کہ بقول ان کے 22 کو یہاں سے قبائلی اپنے علاقے کے لوگ، جن کو یہ قبائلی کہتے ہیں، جو آزاد کشمیر کے پونچھ راجوری ان ڈسٹرکٹ کے لوگ، جن کو 4-5 مہینے پہلے ڈس آرم کیا گیا تھا۔ یہ ڈس آرم کیوں کیا گیا تھا؟ ایک ریاست جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے وہاں مسلمانوں کو ڈس آرم کیا گیا تھا، اور ہندوؤں کو مہاراجہ نے پہلے سے ایک ایگریمنٹ کے تحت جو سردار پٹیل کے ساتھ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کو پڑھنا لازمی ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو۔ مہاراجہ کی وہ غالباً 13ویں بٹالین تھی جو مسلم بٹالین تھی جس کو ڈس آرم کیا گیا تھا، اسی میں سے لوگ پھر جو ہے، اور اس کے بعد اس بٹالین سے پہلے آپ دیکھیے کہ مہاراجہ نے ہندوؤں کو آرمز دینے شروع کر دیے تھے جب وہ جموں میں انہوں نے ایک میسیج بھیجا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کو ڈس آرم کیا جائے اور ہندوؤں کو آرمز دیے جائے۔ وہ ایک دن نہ اس وقت کی، یہ اس وقت کی صورتحال نہیں تھی کہ کمیونیکیشن تھا، اس وقت تار کا سسٹم تھا، اس کو 2 دن لگتے تھے آنے اور جانے میں۔ پھر فوجیں کیسے تیار تھی کہ ادھر سے ٹریگر دبا اور وہ سری نگر میں اتر گئی۔ ایک مینیپولیٹ کیا گیا، پاکستان کے خلاف یہ سازش تھی کہ اس کے وجود کو پہلے دن سے ہی خطرہ لاحق ہو تاکہ یہ پھلے پھولے نہ اور یہ ایک مضبوط ریاست نہ بنے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ سازش آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیں آئی اور مسلسل آتی رہی، اگرچہ پھر اس کے بعد سبوں کو پتہ ہے اس کو اقوام متحدہ میں لیا گیا، وہاں کی قراردادوں کے لیے خود انہوں نے ووٹ کیا کہ ہم فورسبل میرج کے خلاف ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے۔ لیکن 27 اکتوبر بھارت نے ایک مینیپولیٹ کی ایسی سچویشن جس کے لیے انہوں نے 6 مہینے پہلے پریپریشن کی تھی، اور اس میں 3 براہ راست جو افراد تھے ملوث، وہ مہاراجہ ہری سنگھ، سردار پٹیل اور مہاجن۔ گویا 3 جون 1947 کا جو تقسیم کا منصوبہ تھا اسی وقت سے لے کے سازشیں شروع ہو چکی تھیں، اور ان کا اختتام 27 اکتوبر کو ہوا۔ میں 27 اکتوبر کے حوالے سے ہم نے بات کی، اگر ہم
جموں کشمیر پہ قبضے کی بات کریں اور وہاں پہ جدوجہد کی بات کریں، لوگوں کی قربانیوں کی بات کریں، تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ یعنی نصف حصہ جو ہے وہ خواتین کا ہے، اور آپ خواتین کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں، اور پوری دنیا میں آپ نے کشمیری خواتین کے حوالے سے ان کی جدوجہد کو بھی اجاگر کیا ہے، ان کے مظالم کے حوالے سے۔ جنیوا بھی آپ گئیں، آپ یورپ بھی گئی ہیں، آپ مختلف ممالک میں جا کے کانفرنسز میں ان کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو جموں کشمیر کی خواتین ہیں انہیں جب ہم کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں دوسرے وہ ممالک جہاں پہ آزادی لوگوں نے حاصل کی ہے اور جن تحریکوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو کشمیر کی خواتین کو آپ کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ایک بہت باشعور طبقہ ہے کشمیر کی تحریک آزادی میں بھی، اور تحریک آزادی سے جب یہ جدوجہد 47 سے لے کے دیکھیں گے، اسے 1931 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی خواتین ہمیشہ پولیٹیکلی بڑی باشعور رہی ہے، اور انہیں اس وقت بھی جب 1931 کا 13 جولائی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے دن جو سب سے بڑی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے وہ خواتین کرتی ہے، اور اس میں 3 خواتین شہید بھی ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ بڑی بڑی کتابوں میں جو بھی ہسٹوریکل بکس لکھی گئی ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر جسٹس سراف کی کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی اسٹرگل فار فریڈم میں آپ دیکھیں ان خواتین کا تذکرہ باضابطہ طور پر ہے جنہوں نے اس وقت بھی پولیٹیکلی بڑا اہم رول ادا کیا، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے آل پارٹی صورت کانفرنس کی صورت میں کشمیر کی خواتین پھر جدوجہد جو تھی، جو پولیٹیکل جدوجہد تھی یا جو سوشل ورکرز کے طور پر کشمیر کی تحریک میں مردوں کے برابر خواتین نے کام کیا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مومنٹ میں اتنی خواتین کبھی جیل میں نہیں رہی ہیں یا ان نے قربانیاں نہیں دی ہیں جتنی کشمیر کی خواتین نے دی ہیں۔ اگر آپ ہاف وڈوز کی بات کریں گے تو 8000 خواتین جو ڈائریکٹلی متاثر ہوئی ہیں، 2000 ریکارڈ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل میں، اور اس کے بعد وڈوز کی تو 25000 تعداد آج سے 10 سال پہلے تھی، وہ تعداد بڑھتی بھی گئی ہے کیونکہ ان کو وکٹمائز ہی نہیں کیا گیا، ہراس بھی کیا گیا۔ پھر کنن پوش پورا کا واقعہ دے کے وہ ان کو بھی سزا دی گئی کہ مومنٹ جو تھی اس میں خواتین بچوں کو اپنے مردوں کو آگے آگے لانے میں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے سب سے آگے تھی۔ پھر اگر پولیٹیکلی آپ دیکھیں گے جنہوں نے منظم کیا اس تحریک کو، اس میں آسیہ اندرابی صاحبہ کا نام سر فہرست ہے، زمرد حبیب کا نام سر فہرست ہے، جو تہاڑ جیل میں ابھی بھی ہے اور جو رہ بھی چکی ہیں۔ تو آپ دیکھیے 12 خواتین اس وقت جو پولیٹیکلی سوشلی انوالو تھی اس جدوجہد میں، وہ جیل میں ہے، تہاڑ جیل میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہاڑ جیل میں پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، اتنی اسٹرکٹنس، اتنا گناونا وہاں پر ماحول ہے، اتنی سختی ہے وہاں پر کہ کسی کی صحت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں شہید کیے گئے ہیں ہمارے 2 بہت بڑے نامور شخصیات، آپ دیکھیں گے الطاف صاحب جو شہید ہو گئے، گیلانی صاحب کے داماد، وہ وہاں پر شہید ہو گئے، ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے۔ آسیہ اندرابی کی صحت بہت خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹروں کو اجازت نہیں ملتی ہے، جو کچھ ہے وہ گورنمنٹ کی ہی رپورٹنگ ہے۔ تو خواتین کا بہت اہم کردار ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ان خواتین نے وہ مہا سنبھالا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں، ان کو اچھی تعلیم دینے میں، ان کو لیگلی لاجیکلی ہندوستان کی ظلم و ستم کا جواب سوشل میڈیا پر دینے میں۔ تو ہندوستان نے جو قدغن لگائی ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پر فیس بک، ایکس جو جس کو کہتے ہیں انسٹاگرام، جس طرح سے اسٹوریاں وائرل ہو گئی، وہ انہی بچوں کا کام تھا جن کو پھر شہید بھی کیا گیا۔ اچھا، آپ نے ہاف وڈوز کا تذکرہ کیا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اگر دیکھا جائے انسانی حوالے سے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو سماج کسی بھی طور پہ قبول نہیں کرتا، اور اس کا بڑا درد محسوس کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ بیوائیں ہیں جن کے شوہر شہید ہو گئے، یا جن کے جو گھر کے جو کفیل تھے وہ شہید ہو گئے، ان کو پتہ ہے وہ صبر سے کام لے لیتی ہیں، لیکن ہاف وڈوز وہ خواتین کہ جن کے شوہروں کے بارے میں وہ لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کی کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ اس حوالے سے جب ہم بات کریں تو عالمی سطح پہ اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے، بالخصوص اگر پاکستان میں کہیں شورش کو ہوا دینی ہو تو یہ اس معاملے کو بہت عالمی سطح پہ اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا بھی جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی جو ہاف وڈوز ہیں، جو 8000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد کے باوجود عالمی سطح پہ وہ ہلچل کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے یہ تاثر چونکہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے،
اقدام نہیں اٹھائے جاتے ہیں. لیکن ان ہاف وڈوز کے بارے میں جب انگنا چٹرجی نے اس کو ایکسپوز کیا ہے, مسنگ پرسنز اور گریو یارڈز جو تھے, جو ان نون گریوز تھی, ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے ایک دو بہت بڑے فورم, ایشین فورم جو تھا ان کے تھرو. اور پھر جب سٹوریز باہر آ گئی تو لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ آج تک سنا تھا وڈوز ہے, یہ ہاف وڈوز کا تصور بہت ہی بیانک بھی ان کو لگا. اور اس کے ریپرکشنز آپ دیکھ لیں کہ ان خواتین کو, جو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہوگی, ان پر گھر میں کتنے پریشرز ہو گئے, کیونکہ ہم ایک کنزرویٹو سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر ان کا فیوچر, اکنامک فیوچر کیا ہوگا, سوشل سٹیٹس کیا ہوگا, اس کے بہت ساری اور اسپیکٹس تھے جن کو اگنور کیا گیا ہے. لیکن جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ہے ہاف وڈوز کی, اس کو ایکشن بھی لیا گیا ہے. ایکشن ان دی سینس کہ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ جو انہیں 2019-18 کی رپورٹ ہے, اس میں باضابطہ تحریر ہے 2000 کیسز جو ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں جن کے مرد مسنگ ہے, ان کے ویئر اباؤٹس نہیں معلوم ہے, کس جیل میں ہیں, زمین کے اندر ہے, زمین سے باہر ہے, ان کے کچھ نہیں معلوم ہے. یہ رجسٹر ہو چکے. ہندوستان کو بہت ہیوملیشن ہوتی ہے جب ہم ان کا تذکرہ کرتا ہے. کیمبرج یونیورسٹی نے بھی پروگرام کیا تھا, اور جب ان کو پتہ لگا ہے کہ ہاف وڈوز کا کیس ہے, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے, اور ان کو کیسے کمپنسیشن کیا جاتا ہے, جیسے بہت سارے ممالک میں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. ورلڈ وار سیکنڈ کے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے آرگنائزیشن ہیں, جاپان نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے, یورپین قوانین کے تحت ان کو سزائیں بھی ملی ہے ایسے افراد کو. لیکن ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت سپر مین کی طرح بڑا اس ایریا میں, اس ریجن میں سمجھتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں, میں اس وقت الائی ہوں امریکہ کا. تو یہ اس کو ایک بہت بڑی پش ہے اس وقت جو اس کو بیک ملی ہے, اور یورپین یونین میں اور دوسرے ممالک میں. تو وہ اکنامک ٹائز جو ہے وہ روکے رکھے ہیں دنیا کو. لیکن دنیا باخبر ہے کہ ہماری جو ہاف وڈوز ہیں ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی ہے, ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا کوئی مؤثر انتظام نہیں ہے. اور اس پر بڑی انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا ہے جب ہم نے کیمبرج یونیورسٹی کے پروگرام میں ہاف وڈوز کا کیس اٹھایا کہ خدا را خواتین کے ڈیلیگیشن جائے, اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز جائے, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی ٹیم بھیجے وہاں پر, لیکن ہندوستان اجازت نہیں دیتا ہے. یہی ہندوستان کے گلے پڑتا ہے کہ ان کو اجازت کیوں نہیں ملتی ہے, کہ اگر کچھ چھپانے چاہتا ہے کہ انڈر کرٹنز کیا ہو رہا ہے دنیا کو نہیں معلوم ہے. لیکن یہ کب تک ہوئے گا؟ یہ آج دیکھیے اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے, ابھی تو 1 لاکھ کے قریب شہادتیں پہنچی, آج انہوں نے جینوسائیڈ کیا غزہ میں. تو کیا آج فرانس نے نہیں بولا ہے کہ ان کو ہتھیار دینے بند؟ 4-5 کنٹریز تو سامنے آ گئی, یورپین جو الائی ہے یو کے کی اور امریکہ کی, وہ کہتے ہیں ہمیں سپلے بند کرنی چاہیے, اور اس کو تشویش ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی کہیں پر جو ان کے ایٹمی جو ان کے پاس ہتھیار ہوں گے وہ اس کو شفٹ کر رہا ہے. دنیا میں اس وقت خطرات بڑھ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہندوستان کو یہ باور ہو رہا ہے کہ یہ سب جو ہم کر رہے ٹھیک نہیں ہے. یہ جب اس پر کارروائی ہوگی تو انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی. ہم چپ نہیں ہیں, ہم اس کیس کو ہی آگے لے کے جاتے ہیں, وڈوز اینڈ ہاف وڈوز کو. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کی بھی بہت ذمہ داری ہے. جو ملک نہ صرف ہمارا ایک فریق بھی ہے اس مسئلے کا, بلکہ وکیل بھی ہے. اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو یہاں جو ہمارے پاس ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اٹھایا جائے. اچھا, 5 اگست 2019 کے بعد سے جس طرح سے سپریس کیا گیا, جس طرح سے دبایا گیا, جس طرح سے آواز کو کچلا گیا, اور ہر طرف سے اور ہر راستے سے ان کے اوپر قدغنیں عائد کی گئیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ جو تحریک ہے اس میں جو آپ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر چیپٹر ہے حریت کانفرنس کا, یا جو بین الاقوامی محاذ پر ہیں, ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں, زیادہ ہو گئیں ان کی ذمہ داریاں, کہ وہ عالمی سطح پر اس گراؤنڈ کو تیار کرنے کے لیے ان مظالم کو, ظاہر ہے کہ جب کشمیر میں اس کی اجازت نہیں ہے اور دباؤ بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے کہ جو لوگ پاکستان میں آزاد کشمیر میں ہیں, بیرون دنیا میں ہیں, وہ اس پہ آواز بلند کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس موقع سے کشمیری قیادت کہاں کہاں جنیوا میں یا اقوام متحدہ میں یا یورپی یونین میں کہاں کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس کو منظم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, 2 چیزیں بہت ہیں. کانفلکٹ کے بہت اپنے مسائل ہوتے ہیں. جہاں کانفلکٹ ہوتا ہے, جہاں قابض افواج ہوتی ہیں, ہم ان سے کبھی توقع نہیں کرتے کہ وہاں کوئی بلائی کا کام ہو. اور اگر وہاں پر ایکسس بھی ہوتا ہے آرگنائزیشنز کا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا, وہ جب رپورٹ کرتے ہیں
وہ رپورٹنگ ہی بہت خطرناک ہوتی ہے. لیکن بھارت نے کشمیر کو جو چھپا کے بند کر کے رکھا ہے، یہ اقدامات ہی بتاتے ہیں کہ ہندوستان نہ صرف قبضہ جمائے ہوئے ہے بلکہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اگر دنیا پر یہ رپورٹ ہو جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو شاید ہندوستان پر پابندی لگنی چاہیے تھی. دنیا اس پر پابندی لگا دے جیسے اور ممالک پر پابندی لگتی ہے جہاں وہاں کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کے جس وقت شکار ہیں دنیا کے انہی قوانین کا جن کو ہم کہتے ہیں اقوام متحدہ کے قوانین. یہاں قوانین لاگو نہیں ہوتے، اسی لیے ہم بار بار ان اداروں کے سامنے جاتے ہیں کہ دوہرے معیار کیوں ہے. اگر یوکرین میں رشیا جارحیت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چارج شیٹ سامنے آتی ہے. اگر اسرائیل غزہ میں کرتا ہے اس کے لیے آپ لوگ زبان نہیں کھولتے ہیں. اور اگر کشمیر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، آپ ہندوستان سے پوچھ کیوں نہیں لیتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جہاں طاقت ہے وہاں پر آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ طاقت جو ہے اس وقت اس کا بیلنس بہت ہی خراب ہے، وہ کسی کے حق میں نہیں ہے، خصوصاً کشمیریوں کے حق میں نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں آواز اٹھاتے ہیں ہمیں پبلک سپورٹ ملتی ہے، ہمیں میڈیا سپورٹ کرتا ہے، ہمیں آرگنائزیشن سپورٹ کرتی ہے، ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ لاچار ہے، مجبور ہے کیونکہ وہ الائی ہے، اکنامک الائی ہے انڈیا کے ساتھ. وہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم بات نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ کوریڈور جو ہے ڈپلومیٹک کوریڈورز یہ سپورٹ نہ کرے. جس دن ڈپلومیٹک کوریڈورز ہمارے لیے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ دیکھیے جو بلیک آؤٹ آپ کہتے ہیں میڈیا بلیک آؤٹ ہوا، اس میں اقوام متحدہ اتنی بڑی رپورٹ دے لیکن ہندوستان نہیں مانتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کہ کب تک ہے، رپورٹنگ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے. ہمیں سپورٹ کب ملے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے کہا ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ جو اس میں جو پارٹی ہے وہ کشمیری خود ہے. ہم پہلے فریق ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے. ان تین فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے لیے ہم نے ایک اپنے پروگرام میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہم روز کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے کہ سجیشنز دینی چاہیے. ہم کہتے ہیں ڈیملٹرائزیشن سے پہلے ذرا دروازے تو کھولے دنیا کے لوگوں پر. میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آزاد کشمیر آئے، خواتین کے ڈیلیگیشنز آئے، میڈیا آئے، دیکھ لے آزاد کشمیر میں کیا رہا. یہ لوگ یہاں لاکھوں کی تعداد میں باہر کام کرتے، وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے ایکسس دے دیا ہے. اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یا اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں جو ان کی ہمارے پاس قدغن بھی لگی ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا آپ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، کیونکہ آپ اگر ان کا چارٹر دیکھیں گے اس میں حق کے ایک قوم کو کیا ان پر ظلم ہو جائے. تو مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ لوگ جائیں گے تو اس کو پذیر آرائی ملتی ہے. لیکن دوسری جو اہم بات ہے، ہمارے بعد اور ہمارے ساتھ ذمہ داری بنتی ہے آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کی، کیونکہ وہ بیس کیمپ ہے. وہ حکومت بنی ہے اسی پر کہ مقبوضہ ریاست کو چھڑانے کے لیے، اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے پریکٹیکلی کچھ اقدامات کرے. اچھا، میں اب آخر میں چاہوں گا کہ ہم 27 اکتوبر کے حوالے سے آپ کا پیغام ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے، اور بالخصوص کہ خواتین کے حوالے سے اس موقع پہ کیا دنیا بھر میں ہوگا. اور دیکھیے 27 اکتوبر جو ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے، میری تمام ان لوگوں سے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ دنیا کو یہ بتائے، کیونکہ وہ پڑھنے والے، جاننے والے، دیکھنے والے لوگ ہیں. وہ ان برٹش لائبریریز میں جائے، وہ دنیا کے وہ کاغذات پڑھے جب یہ پارٹیشن پلان ہوا تھا آخر کیا وجہ تھی کہ مسلم میجارٹی علاقوں اور مسلم مائنارٹی علاقوں میں کس طرح سے ہندوستان نے فوج کشی کی ہے، کس طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کانسپیریسی کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا. 27 اکتوبر جب ہندوستانی فوج داخل ہو گئی ہے، یہ کوئی المیہ سے کم نہیں تھا، کیونکہ آلریڈی کشمیر کی تمام جو گورنمنٹ ادارے تھے ان پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا. ہم نے اس دن بھی اور آج تک یہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ کشمیریوں کا نعرہ ہی نہیں رہا ہے. پریکٹیکلی ہم نے دکھایا ہے جب 1.5 لاکھ افواج 10 لاکھ افواج کے سامنے ہم بے یار مددگار نہتے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، آج تک کھڑے ہیں، جس میں ہماری خواتین بھی ہے. آزادی ہر قوم کا ایک بیسک حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے. انشاءاللہ ہم آزادی لے کے رہیں گے، وقت کی اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی.
اچھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو میرے بھی دل کی آواز ہے اور ہمارے بہت سارے سامعین و ناظرین کی بھی آواز ہے، اس لیے کہ ریڈیو پاکستان ایک پورا فیملی ہے. بہت مدت سے جب ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا، پھر ٹیلی ویژن آیا، پھر پرائیویٹ میڈیا آیا، پھر سوشل میڈیا آیا، لیکن ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے اپنی خبریں ہوں، تبصرے ہوں، پروگرامات ہوں، انٹرویوز ہوں، وہ اب شفٹنگ ٹو دی سوشل میڈیا ہو، تو اس کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح میں رکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ جموں کشمیر کے جو خواتین ہیں، لوگ ہیں، وہ اس ایفرٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو دیکھیے، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم شکر گزار ہیں، یہ پاکستان ریڈیو ہی ہے جس نے ہمیشہ 1947 سے یا ریڈیو پاکستان یا ریڈیو آزاد کشمیر جس کو سنتے بھی تھے، آج تک سنتے ہیں. آپ 2019 کی سے میں شروع کروں گی، جب سارے قدغن لگ گئی تو لوگوں نے ڈشز منگا دیے. جب کیبلز بند کی گئی تو وہ ریڈیو پاکستان اور دوسرے جہاں یہاں کے میڈیا ادارے ان کو سنتے تھے. اور ریڈیو پاکستان نے جس طریقے سے اس دوران اپنی رپورٹنگ کی ہیں، لوگوں سے کے قریب ہو گئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں. تو پہلے بھی سنا تھا 47 میں ریڈیو بھی گرفتار ہوتے تھے. اب تو لوگ ایسے سنتے ہیں کہ لوگوں کو جس کے ساتھ ذرا بھی لنک ہو کہ یہ کسی طرح سے بھی کسی چیز کو جو تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہے اس کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن یہ ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان میڈیا ہاؤسز نے، جو پاکستان ریڈیو ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے وہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے رہے گی. کیونکہ میں تو یہاں آپ کے 3 پروگرامز، بلکہ شام کو بھی میں کرتی تھی، 7:30 کا بھی پروگرام کرتی تھی، کبھی 11 بجے بھی کرتی تھی. لیکن اب کچھ عرصے سے میں تھوڑا سا دور ہو گئی تھی. لیکن انشاءاللہ آپ اس میں اسی طرح سے 27 اکتوبر ہی نہیں، ہر دن ہمارا 27 اکتوبر ہے، ہر دن ہمارا بلیک ڈے ہے، ہر دن ہماری تکلیف ہے، اس کو اسی طرح سے ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. کیونکہ آپ واحد ادارہ ہے، میڈیا ادارہ، جو کشمیر کی صورتحال کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. بہت شکریہ محترمہ شمیمہ شال صاحبہ، ایگزیکٹو ممبر آل پارٹیز حریت کانفرنس. ریڈیو پاکستان کی خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہماری آج مہمان تھیں. آپ کشمیر تحریک خواتین کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ انہوں نے جموں کشمیر کے نمائندے کی حیثیت سے اور خواتین کے خصوصی طور پہ نمائندگی کی حیثیت سے انہوں نے عالمی سطح پر بہت کردار ادا کیا ہے، اور عالمی سطح پر شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اور عالمی جو برادری ہے اس کو جموں کشمیر کے اس مسئلے کے پشت پہ لا کھڑا کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے. اور یقینی طور پہ یہ کردار ہی ثمرآور ہوگا اور جموں کشمیر کے لوگ اپنے حق خود ارادیت سے فیضیاب ہوں گے اور آزادی سے بھی فیضیاب ہوں گے. اس لیے کہ جب ہندوستان اور پاکستان ایک حقیقت کے ساتھ آزاد ہو گئے تو اسی تقسیم برصغیر کا تسلسل ہے جموں کشمیر کی آزادی بھی. یہ وقتی طور پہ تو چنگاری دب سکتی ہے، لیکن اسے شعلہ جوالہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ یہ فطری طور پہ ایسا قانون ہے فطرت کا کہ جب کوئی آزادی کی چنگاری کسی قوم کے دل میں ابھرتی ہے، جاگتی ہے، تو وہ پھر بجھائے نہیں بجھ سکتی. اس کو کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی قدغن، کوئی حربہ اس کو دور تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا. ہمیں امید ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کے یہ جو جبری قبضہ ہے جس نے جموں کشمیر کے ہر شخص کو جکڑا ہوا ہے، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، ان کے خیالات کو، ان کی سیاست کو، ان کے سماج کو، ان کی معیشت کو، ہر چیز کو اپنی جکڑ بندی میں لیا ہوا ہے، یہ ختم ہوگا اور آزادی کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی منیر احمد زاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. پروڈیوسر تھے انعام سمرو اور ریکارڈنگ انجینئر فہد حسین. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.